إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بیتا فی الجنہ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، مسلم سماج اور معاشرے کے لیے مسجد کی اہمیت بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم میں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل سے انسان کے پورے نظام اور اس کے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم پرفیکٹ ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم و پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک یہ اختیار آپ کو نہیں تھا۔ مسجد حرام کے ہوتے ہوئے بھی اس میں نہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی نہ جماعت بندی کی اجازت تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے۔ بنی اسرائیل بھی جب فرعون کے ظلم استبداد سے نجات پائے تو ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، لیکن مسجد ہونا چاہیے جہاں پر ہم جمع ہوں، اکٹھا ہوں۔ ایک اہم بات، مسجد کے ذریعے جو پیغام جاتا ہے وہ جماعت بندی کا ہے۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کو اجتماعیت پسند ہے، ورنہ اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو اللہ کہہ دیتا 5 وقتوں کی نماز تمہیں جہاں جیسے موقع ملے جب ملے پڑھ لو، لیکن نماز کو اس کے اوقات کے ساتھ جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سماج اور معاشرے سے اور اپنی جماعت سے جڑا رہے، وابستہ رہے، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا سسٹم عطا کیا کہ آج دنیا میں رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سگا بھائی، سگی ماں، سگے باپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ انہیں آفس سے دے کر کاموں سے وقت نہیں مل پاتا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور گیٹ ٹوگیدر ہو، کچھ باتیں ہوں۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کی بنیاد کے پر آپ اپنے لوگوں کے علاوہ مسلمان سماج کے جتنے لوگ ہیں برابر ان سے رابطے میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اختیارات نہیں تھے، تو جیسے ہی ہجرت کی مدینہ آئے، اپنے گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے، اپنے حجروں کو تعمیر کرنے سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد رکھی، اور عام مزدوروں کے ساتھ مل کر مسجد نبی کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لوگ بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کاندھے کے پر اینٹیں ڈھو کر لا رہے تھے، اور رزمیہ انداز میں اصحاب کرام کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ
حقیقت میں زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی یہ امتحان والی زندگی ہے، اور امتحان میں آزمائشیں ہیں، بغیر آزمائش کے آپ کو دنیاوی زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت دی تو کسی کو بیماری دی، کسی کو مال عطا کیا، کسی کو غریبی عطا کی، کسی کی زندگی میں سکون ہے، کسی کی زندگی کے اندر بے چینی ہے، ہر طریقے سے آزمائشیں ہیں۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، لیکن آخرت جنت کا جو گھر ہے وہ دارالسلام ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالسلام سے تعبیر کیا۔ سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف۔ جنت کا جو گھر ہے وہ سلامتی والا گھر ہے۔ مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ جب اہل ایمان جنت کو دیکھیں گے، اس جیسی نعمت جس کے بارے میں خود نبی نے کہا نگاہوں نے اس جیسا حسین منظر نہیں دیکھا، نہ کان کے پر کبھی اس کا تذکرہ گزرا، نہ انسان اپنے ذہن و دماغ، اپنے دل و دماغ، اپنے خیال میں کبھی اسے لا سکا۔ یہ جنت ہے۔ جب اسے اپنی نگاہوں کے اندر دیکھے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ کہیں یہ نعمت چھین تو نہیں جائے گی۔ اللہ اعلان کرے گا جنت میں ہمیشہ رہو گے اور تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، یہاں تمہیں موت بھی آنے والی نہیں ہے، یہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے انسانی زندگی ہمیشہ کے لیے مل گئی، لیکن انسان کے جسموں کے پر بہت سارے عوارض، بہت سارے حادثات لاحق ہوتے ہیں۔ آج ہم جوان ہیں، کل بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے اندر انسان بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، حالت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو وہاں اعلان ہوگا یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا آنے والا نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 33 سال کی عمر، 33 ایئرس، جو انسان کی جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے، اسی کے پر ہمارے جسم کو روک دیا جائے گا، اور یہ دنیاوی جسموں کی طرح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دنیا کا جسم کبھی اس کے پر خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی مرض لاحق ہوتے رہتا ہے، بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور اس کے بعد یہ جسم فنا ہو جاتا ہے۔ تو آخرت میں جنت میں وہ جسم نہیں ہوگا، وہاں کی باڈی، وہاں کا جسم جنت کے لیے ہوگا، اس کے پر کسی قسم کا عارضہ، کسی قسم کی بیماری لاحق ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، ہمیشہ کے لیے لینے والا جسم۔ تو وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب انسان ٹھیک ہے بڑھاپا نہیں، ہمیشہ جوان ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر بیماریاں تو آتی ہے، تو کیا بیماریاں وہاں پر آئے گی؟ اس لیے کہ بیمار ہونے کے بعد انسان بہت ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، آپ کو شدید سردی ہے، آپ ایسی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے مرض میں اضافے کا ذریعہ بنے، ٹھنڈی چیزیں آپ کو منع کر دی جاتی ہے، یعنی آپ صحت مند، آپ جوان ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کو بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہاں اعلان ہوگا ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہارے پر بیماری آنے والی نہیں ہے، اسی لیے اسے دارالسلام کہا جاتا ہے۔ اب دنیاوی زندگی کے اندر ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر حسد ہے، بغض ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر جلن کا پیدا ہونا ہے، ایسے بہت سارے معاملات جو انسانی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ جو بہترین انسان ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دبا دیتا ہے، اسے پھلنے پھولنے نہیں دیتا، لیکن جو برا ہوتا ہے وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اسے ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کی بنیاد کے پر سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ بنتی ہے، اور اس کے تعلقات میں رہنے والے تمام لوگ اس بیماری اور حسد، جلن اور اس طرح کی دیگر سماجی برائیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں داخلے سے پہلے سورہ ہجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم دلوں کے اندر جو کینہ ہے، غل کینہ،
یہی ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں، حسد ہے، تکبر ہے اور بہت سارے گناہ محض کینے کی بنیاد پر، غل کی بنیاد کے پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وائرس کو دل سے نکال دیا جائے گا۔ ایک جنتی یہ دیکھے گا کہ میرے مقابلے میں دوسرے جنتی کو کہیں بڑھ کر نعمتیں ملی ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں حسد جلن کا شکار نہیں ہوگا، وہ اس کے بارے میں اللہ سے اعتراض نہیں کرے گا، اللہ تو نے مجھے اتنا کیوں نوازا اور مجھے اتنا چھوٹا کیوں بنا کر رکھا، مجھے وہ ساری نعمتیں کیوں نہیں عطا کی۔ ہر جنتی اپنی جگہ کے پر خوش خرم ہوگا، اسے یہ لگے گا کہ اللہ نے مجھے جو نوازا ہے وہ کسی کو نہیں نوازا۔ یہ ہے دارالسلام، اور اس دارالسلام تک جانے کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم ہمیں اس کا پلیٹ فارم ملے گا جنت مسجد کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مسجد آتے جاتے دیکھو یعنی وہ نماز کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ مومن ہے۔ مسجد دراصل ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنکھے ہیں، لائٹس ہیں، جب تک یہ اپنے مرکز سے جڑی ہوئی ہیں یعنی پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہے، انہیں پاور سپلائی کی جا رہی ہے، یہ حرکت کرتے ہیں، لائٹس کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ اگر ان کا پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ کر دیا جائے، کتنی بھی اعلیٰ کوالٹی کا پنکھا ہو یا بہترین سے بہترین کوالٹی کا بلب ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کے اندر جو پاور ہونی چاہیے وہی موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی دراصل تمام انسانوں کا معاملہ ہے۔ جب تک ہم مسجد سے جڑے ہیں، یہاں خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف عبادت گاہ نہیں، میں بہت ساری مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے تمام امور کو حل کرنے کا مرکز ہے۔ اسی لیے آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد تھی۔ اپنے گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آج ہم 6 دسمبر کے موقع کے پر بابری مسجد کے چلے جانے اور اسے توحید کا مرکز ہونے کے بجائے شرک کا اڈا بن جانے، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے پر جو یہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو کیا آستھا صرف تمہاری ہے؟ کیا مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کا قانون آستھا کی بنیاد پر چلے گا، یا جو قانون بنایا گیا ہے، جو نیم اور دستور بنائے گئے اس کے مطابق چلے گا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی آستھا ہے، تو کیا ہر کوئی اپنی اپنی آستھا کو دوسروں کے پر لاگو کر دے گا؟ پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور محض کسی کو عقیدت کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر، میزارٹی کی بنیاد کے پر فیصلہ دے دیا گیا، جبکہ فیصلہ اصولی اور قانونی بنیاد پر ان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ہماری دیگر مسجدیں، ہمارے اپنے محلے کی مسجدیں، ہمارے اپنے گھر کے پاس کی مسجدیں، کیا ہم ان مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا ان مسجدوں سے ہمارا وہی رابطہ ہے، یا ان مسجدوں کے ذریعے ہم وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ایک مومن کو اٹھانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے بارے میں کہا، مسلم کی روایت، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 7 لوگوں میں ایک شخص کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا بندہ، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، وابستہ ہو۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اس کے بعد کی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے اسے نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کے اندر بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر کسی نیکی کا ارادہ کریں تو ارادے کی بنیاد پر ہی اللہ نیتوں کو بہتر طور پر جانتا ہے، صرف محض ارادہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ ابھی آپ نے نماز جمعہ کا ارادہ کیا، چاہیے ارادہ آپ کا کل سے ہو، پرسوں سے ہو، کبھی سے بھی ہو، جیسے ہی آپ کے دل میں یہ ارادہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے جمعہ کے لیے مسجد میں جانا ہے، کوشش کروں گا کہ امام کے منبر کے پر چڑھنے سے پہلے جتنا ممکن ہو سکے مسجد میں پہنچوں گا، یہ ارادہ ہی مکمل ثواب کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے، حدیث قدسی ہے،
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے کی بنیاد کے پر اسے ایک مکمل نیکی دے دی جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا اور اسے 700 بلکہ اس سے کہیں زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاص، ہماری للہیت کی بنیاد کے پر ہوتا ہے، لہذا عبادت کو بہت دل لگا کر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ثواب میں بڑھوتری کا، اضافے کا ذریعہ ہے۔ نیتوں کی بنیاد کے پر اضافہ ہوتا ہے، نمازوں کے اندر عبادات میں اضافے سے نہیں، بلکہ جتنی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اتنا ہی پڑھنا ہے۔ کوالٹی کے اندر آپ کوالٹی مینٹین کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نماز جمعہ 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، آپ اسے 3 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے، لیکن اس 2 رکعت کو کتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ کتنا دل لگا کر پڑھنا ہے یہ آپ کے اختیار میں، اور نماز کے ثواب کا اجر اسی بنیاد کے پر طے ہوتا ہے۔ لہذا تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جس قدر ممکن ہو سکے دل لگا کر اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ عبادتوں کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے جہاں انسان کا تصور نہیں جاتا ہے۔ یہ حالت ہے، یعنی بندہ صرف ارادہ کرتا ہے نماز کا، اسے نماز کی حالت میں شمار کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو اس بات کی اتھارٹی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کرے۔ اب یہاں کعبۃ اللہ کے ضمن میں، مسجد حرام کے ضمن میں باتیں آ رہی ہیں۔ جو پہلے مسجد حرام قریش مکہ، مشرکین مکہ کے زیر تولیت تھا، ان کی ٹرسٹیشپ میں تھا، تو ان لوگوں سے لے کر اب مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مشرک کیسے مسجد کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ شرک اور توحید یہ آگ اور پانی کی طرح ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ناممکن چیز ہے۔ تو ایسے ہی کسی مسجد کا ٹرسٹی کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، لہذا مشرکین مکہ کو ہٹا کر اب مسلمانوں کے انڈر میں مسجد حرام کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک پیغام پوری دنیا کو دیا گیا کہ مسجدیں اللہ کی توحید کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کسی قبر کے سامنے سجدہ ہوتا ہے یا کسی بت کو لا کر رکھا گیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے؟ نہیں، یہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یہی توحید ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، دعا صرف اللہ سے کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جتنی بھی چیزیں عبادت کے نام پر ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، کسی غیر کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ یہی شرک بنتا ہے۔ اور شرکوں کے بارے میں قرآن نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے پر جنت کو حرام کرا دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسے اس جہنم کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار ملنے والا نہیں۔ لہذا شرکوں کو جاننا، سمجھنا اور اس سے بچنا لازم ہے، اس لیے کہ ایسا گناہ ہے جو ہم اللہ کی مغفرت کے سائے تلے نہیں آتا ہے۔ اب مسجد 2 طرح سے آباد کی جاتی ہے۔ ایک تو آباد کاری یہ ہے مسجد کے لیے جگہ دی جائے، مسجد کی تعمیر کی جائے، یہ بھی ہے آپ اس کے کنسٹرکشن میں، بنانے میں جو بن سکتا ہے لگائیے۔ اس کی بنیاد کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، صاف کہا جو مسجد کو بناتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ ضروری ہے، ورنہ ہر مسجد کا بنانے والا اللہ کی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے مسجد کے بنانے میں اخلاص نہ ہو۔ بعض لوگ مسجد بناتے ہیں، ارادہ کیا ہوتا ہے ان کا نام ہو تاکہ لوگ ان کا نام لے کے ہاں بڑے سیٹ آدمی ہیں، اتنی مسجد بنا دی، ان کے نام کے پر مسجد کو بنا دیا گیا۔ یعنی وہاں پر اصل مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود لوگوں کے درمیان شہرت نمائی اور اپنی دریا دلی اور فیاضی کا مظاہرہ ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا، اللہ اجر کیوں دے گا؟ اللہ اس وقت اجر دے گا جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے۔ کوئی بھی کام جب ہم اللہ کے لیے کریں گے، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جب تک ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے اس کا اجر و ثواب ہم کو نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اجر دے تو کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو اس سے کسی کے درمیان شہرت
ناموری لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ شیطان ان تمام بہانوں سے ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ جو لوگ مسجد کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کی تعمیر کے اندر اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو جب تک وہ مسجد تعمیر رہے گی، لوگ عبادت کریں گے، تب تک انہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اگر انہوں نے اخلاص اور اللہیت کی بنیاد پر یہ کام کیا، اور اللہ ان کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرے گا۔ ہم دنیا کی زمین کے پر اللہ کے لیے پیسہ دیں، زمین دیں، مسجد بنائیں، تو آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے، دنیا تو ہمیشہ نہیں رہے گی لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور مسجد بنا کر جاتے ہیں۔ تو یہ تعمیر کا مسئلہ ہو گیا۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا آپ نے ہاسپٹل تعمیر کر دیا، لوگوں کی بھلائی کا کوئی بھی کام کر دیا، صدقہ جاریہ کی شکلوں میں جاری ہوتا ہے۔ اور مسجدوں کو تعمیر کرنے کا ایک دوسرا مقصود ہوتا ہے کہ یہاں عبادت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ مسجد کو آباد کرنے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، مسجد یہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم ہو، لوگوں کے لیے ہدایات کا نظم کیا جائے، دروس کا اہتمام کیا جائے، پروگرامز کیے جائیں۔ خطبات جمعہ سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سامعین ہم کو عطا کیے کہ حالت جمعہ میں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اتنی پابندی آپ کو کسی اجتماع کے اندر نہیں ملے گی کہ آپ ایک کنکری سے بھی نہیں کھیل سکتے، اور اگر آپ کے بازو میں کوئی شخص بیٹھا ہوا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے ٹوک بھی نہیں سکتے، کوئی آواز نکال رہا ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ پابندی کی گئی جمعہ کے خطبے کے اہتمام کے لیے، تو یہ پبلک آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہر جمعہ جتنے اہتمام کے ساتھ لوگ خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کہیں پر یہ پبلک ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ہماری اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ درسوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا، بڑے اختصار کے ساتھ۔ آپ آنے والے وفود، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے، ان مہمانوں کو مسجد نبی کے اندر ٹھہراتے، یعنی یہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ جب مہمان مسجد میں رہتا تو آنے کے بعد اسے اسلام کی تعلیم سیکھنے کا، عبادات کا، نماز کا، تمام چیزوں کا بہترین موقع ملتا۔ تو مسجد نبی کو اور تمام مسجدوں کو بحیثیت مہمان خانہ، مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا۔ اور دوسرا، وفود جو آیا کرتے تھے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، ہماری مسجدوں میں غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، غیر مسلم بھی ہماری مسجدوں میں آ سکتا ہے۔ بلکہ برطانیہ کے تعلق سے شیر خان جمیل عمری حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ مسجد میں باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے سیٹ ریزرو ہوتی ہے کہ وہ اس حصے کے اندر بیٹھیں گے، وہ خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور انہیں موقع ملتا ہے تو موقع ملنے کے بعد وہ نماز کے اندر بھی آتے ہیں۔ اس سے انہیں مسلمانوں کی عبادات، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی قریب میں اسی سال مجھے موقع ملا الحمدللہ ممبئی باندرا کے اندر، جہاں پر غیر مسلموں کی بڑی آبادی ہے، کرسچن بھی ہے، تو وہاں غیر مسلموں کو مسجد میں آنے کے لیے باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ خواتین بھی آتی ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا بینیفٹ یہ ملا کہ الحمدللہ بہت ساری عورتوں نے اور بہت سارے مرد حضرات نے اسلام کو قبول کیا، تراویح کی نماز میں آتی ہیں، جمعہ کے خطبوں کے اندر آتی ہیں، سنتی ہیں، انہیں ایک پیغام ملتا ہے اسلام کے تعلق سے۔ تو مسجد ایسا نہیں ہے کہ اسے مسلمان آئے گا، بلکہ غیر مسلم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود، یعنی جو باہر سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے دیگر قوموں کے لوگ، انہیں مسجد نبی میں ہی روکتے، اور وہ غیر مسلم ہوا کرتے تھے، مسلمان بھی ہوتے، انہیں مسجد میں روکتے تھے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے سن 9 ہجری کی بات ہے، تو آپ نے انہیں مسجد نبی کے اندر ہی روکا تھا، اور یہاں تک کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو کہا کہ اپنی عبادت بھی یہیں پر کر لو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجدوں کے اندر بت پوجا پاٹ کی اجازت دیں، وہ اپنے طریقے کے پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ نے اسلامی رواداری کی بنیاد پر انہیں اجازت دی۔ تو اسلام میں اس قدر رواداری ہے۔ اس کے بعد تیسری اہم بات، نماز با جماعت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک خاص بات، باہر اگر کوئی شخص آپ سے بار بار ملاقات کرے تو آدمی کو تھوڑا سا برا لگتا ہے، کیا بار بار یہیں مل جا رہا ہے، لیکن مسجد میں
آپ کو سینکڑوں مرتبہ ایک بندہ ملے گا آپ کے اندر کسی بھی طریقے کی اجنبیت اور اس کے تعلق سے خلش پیدا نہیں ہوگی. اسے اچھا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر مل رہا ہے، لیکن باہر یہ چیز ممکن نہیں ہے، یہ صرف مسجد کا فائدہ ہے. نمبر 4، صحابہ کی تعلیم و تربیت. جتنے صحابہ تھے جو باہر سے آیا کرتے تھے اور جو مدینہ کے اندر تھے، ان تمام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام مسجد نبی کے اندر ہی کیا جاتا. اصحاب صفہ، وہ نادار اصحاب کرام جو باہر سے آتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، اور مدینہ کے بھی یہ تمام صحابہ صفہ یعنی مسجد نبی کے چبوترے میں رہا کرتے تھے. صفہ چبوترے کو کہا جاتا ہے جو صحن کا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں رہا کرتے تھے. ان کی تعداد گھٹتے بڑھتے رہتی تھی، کبھی 40 50 60 100 بھی ہو جاتے. تو یہ مسجد نبی کے اندر رہتے انہیں دین کی تعلیم دی جاتی اور ساری باتیں انہیں وہیں پر سکھائی جاتی تھی. اسی بنیاد کے پر ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی مسجد کے اندر خاص طور سے مدارس کا، مکاتب کا اہتمام کرنا چاہیے اور انہیں قرآن و حدیث کی اور اسلام کی بنیادی چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے. بچے اس طریقے سے مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں. نمبر 5، دارالقضاء. یہاں آپ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، پنچایت یہی تھی. لوگ اپنے مقدمات، اپنے کیسز لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر ان کے فیصلے کیا کرتے تھے مسجد نبی کے اندر. ہر کسی کے معاملات، ان کے لیے علیحدہ کوئی کورٹ نہیں تھی، بلکہ مسجد میں ہی لوگ اپنے معاملات نبی کے سامنے لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کیا کرتے، یعنی یہ عدالت بھی تھی. اس کے علاوہ نمبر 6، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ مسجد نبی کے اندر ہی وصول کی جاتی، یہیں رکھی جاتی اور یہیں سے تقسیم کی جاتی تھی. سب مسجد نبی کے اندر سے ہو رہا ہے. نمبر 7، کہ مسجد سے ایک بہت بڑا پیغام، اور اس بات کو بابا صاحب امبیڈکر نے بھی کہا تھا کہ اگر مساوات کا درس دیکھنا ہے تو مسجد کو دیکھیے، جہاں ایک گلاس ہوتا ہے اور اسی گلاس سے سینکڑوں نمازی اسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کے لیے پرسنل گلاس رکھا جائے یا یوز اینڈ تھرو کا معاملہ رکھا جائے. یہ مسجد کے اندر اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے گا آپ کو دیگر جگہوں کے پر یہ چیزیں نہیں ملے گی چھوت چھات کی. ہمارے یہاں پر مساوات ہے. ایک غریب سے غریب آدمی کتنا بھی بڑا امیر زیادہ ہو، اس کے بازو میں آ کر صف کے اندر کھڑا ہو جائے گا، پیر سے پیر، کاندھے سے کاندھا ملائے گا. بلکہ کتنی ایسی ویڈیوز آپ کو ملے گی کہ سعودی عرب وغیرہ علاقوں میں جہاں پر ایک الیکٹریشین یا وہاں کا مزدور آدمی وقت ہو جاتا ہے، اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت اچھی ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے شیوخ اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. حرم میں آپ دیکھ لیجئے کہ امام حرم بیٹھے ہیں، ان کے بازو میں ایک عام آدمی آ رہا ہے، فوری طور کے پر وہ ہٹنے لگا، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. کوئی قسم کا بھید بھاؤ نہیں، بلکہ ایک ہی رکابی کے اندر سارے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ہمارے یہ عجیب چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پلیٹ کے اندر کھانا چھوڑ کر چلا گیا ہے تو ہم اس میں کھانا کا وارہ نہیں کرتے، ایک پلیٹ میں 2 لوگ بیٹھنا کا وارہ نہیں کرتے. یہ سب خلاف ادب ہے. آپ وہاں پر دیکھیے کہ اگر آپ نے کھانا کھاتے ہوئے چھوڑ دیا ہے، وہاں سے بڑا آدمی آئے گا، شیخ آئے گا، آپ کی اسی پلیٹ کے اندر آپ کا چھوڑا ہوا کھانا کھائے گا. ہمارے ہاں ہندوؤں کا بڑا گہرا اثر ہے، یہ ان لوگوں کے طور طریقے مسلمانوں کے نہیں ہیں. تو یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں چیز بتا رہا ہوں کہ مسجد نبی کو بحیثیت جیل بھی استعمال کیا، جیل کے طور پر. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں بہت اناپ شناپ باتیں بولتے تھے. حکمت سے باتوں کو حل کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اناپ شناپ باتیں ہوتی ہے، تو کیا ہم اس کا غلط طریقے سے جذبات میں آ کر اشتعال انگیزی کی طرح جواب دیں؟ نہیں، حکمت کے ساتھ جواب دیجیے. حکمت بہت اہم چیز ہے. بہت اناپ شناپ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے انہیں قیدی بنا کر لائے گا. کچھ صحابہ گئے، انہیں پکڑ کر طائف سے مدینہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دیکھیے، مسجد نبی کے اندر 3 دن تک انہیں ستون سے باندھ کر رکھا، قیدی بنا دیا، جیل خانہ کے طور پر مسجد نبی کو استعمال کیا. اور ہر نماز کے بعد صرف اتنا ہی پوچھتے، ثمامہ کیا حال ہے، خیریت سے ہے؟ تو کیا جواب دیتے؟ ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکرین وان ترید المال فصل توتا. سنو، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ میرے مار دینے جانے کے بعد میرا انتقام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بہت تلواریں ہیں میرے پاس، بہت آدمی ہیں جو آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، میرے خون کا بدلہ لیں گے. یعنی
ایک انداز میں دھمکی دی جا رہی ہے، سوچنا بھی نہیں کہ مجھے مار کر بچ جاؤ گے، بلکہ میرا پورا قبیلہ، میری پوری قوم تمہارے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکاؤں گا، احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ اور اگر آپ مجھے یہاں پر قیدی اس لیے بنا کر رکھے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے، مانگو کتنا ڈیمانڈ ہے، مال دینے کے لیے تیار ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے، مسکرا کر چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد انہیں آپ نے کہا کہ آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ کچھ نہیں کیا، نہ ان کے پر اسلام کی تبلیغ کی، نہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آزاد کیا، اب سوچئے ایک قیدی جو کٹر دشمن ہو مسلمانوں کا، اگر اسے چھوڑ دیا جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو فوراً بھاگے گا کہ جتنا جلدی ممکن ہو میں مسلمانوں کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے جب انہیں چھوڑا، سیدھے گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گئے، اور کہا آج سے پہلے میری نگاہ میں اگر کوئی چہرہ سب سے برا تھا وہ آپ کا تھا، لیکن اب دنیا میں سب سے پسندیدہ محبوب چہرہ آپ کا بن گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے 3 دن تک مسجد نبی میں مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان حقیقت میں ہوتے کیسے ہیں، یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا رہنا سہنا کیا ہے، ملنا جلنا کس طریقے کا ہے۔ پہلے عقلوں کے پر پردے پڑے ہوئے تھے، مسلمان سوسائٹی کے بارے میں مسلمانوں کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی تھیں، آج جیسا کہ میڈیا کے ذریعے زہر بھرا جاتا ہے اور مسلمانوں کے معاشرے کی تصویر الگ ہوتی ہے، میڈیا میں بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے انکلوں نے جو ساری خبروں کو مسلمانوں کے خلاف پھیلایا کچھ اور ہے۔ جب انہوں نے مسلم معاشرے کو دیکھا، سوسائٹی کو دیکھا، تو حیران رہ گئے، یہ تو مسلمان بالکل الگ ہے۔ وہ تمام خبریں، وہ تمام افواہیں جو مجھ تک پہنچتی تھیں، جس کی بنیاد کے پر مجھے نفرت ہو گئی تھی، ختم ہو گئی۔ تو اپنے معاشرے کو ایسا بنائیے کہ غیر مسلم اگر ہمارے علاقے میں آئے تو اسے اچھا لگے، اسلام کا ایک اچھا پیغام لے کر جائے۔ تو مسجد نبی میں اس طریقے سے 3 دن تک انہوں نے رہ کر ان تمام چیزوں کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات یہاں پر پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا یہ عالی شان مرکز ہے جہاں دعوت و تبلیغ کا سب سے بہترین کام ہوتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی اصلاح کا اور ان کی زندگی کے تمام امور کو سب سے بہترین طریقے سے حل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ مسجد ہمیں ایمانی پاور سپلائی کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجد حقیقی طور پر آباد رہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خود بھی مسجدوں سے 5 وقتہ نماز کی شکل میں، پروگرام کی شکل میں، خطبات اور دروس کی شکل میں وابستہ رہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خواتین کے لیے باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت کی نمازیں خواتین ادا کرتی تھی، صحابیات، ہر مسجد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو علیحدہ نہیں کیا، وہ ہماری آدھی آبادی ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی پہلی آماج گاہ ہیں، سب سے پہلی گود ہے جہاں بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر انہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو کہاں سے اسلام سیکھیں گی؟ اور یہ ارتداد کا جو مسئلہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب اسلام کے بارے میں نہیں جانے گی، خطبات جمعہ نہیں سنیں گی، دروس اٹینڈ نہیں کریں گی، پروگرامس نہیں سنیں گی، تو اسلام کی تعلیمات کہاں سے ملے گی؟ جب انہیں تعلیم ملے گی تبھی انہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ ہوگا، اور بجائے یہ اسلام کو چھوڑنے کے دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گی۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ مسجد یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمانی مرکز ہے۔ یہاں سے جب تک ہم وابستہ رہیں گے ہمارے اندر ایمانی انرجی ہوگی، اور ہم اگر اس سے رابطہ ختم کرتے ہیں تو اسی کے بقدر ہمارے ایمان کے اندر کمیاں واقع ہوتی ہے۔ مسجد اور بھی بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں، آپ اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مسجدوں کی تعمیر جو کہ کنسٹرکشن وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے اور زمین دے کر ہوتی ہے اس کی بھی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی اصل آبادی یعنی نماز سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اذکار سے، تعلیم و تربیت سے، دروس سے، مدرسے سے، ان تمام چیزوں سے جو مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، حقیقی تعمیر، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔